بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف کا 40 آیت کا درس شروع ہو رہا ہے۔ یہاں پہ رب کریم نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان الذین کذبوا بآیاتنا، یعنی کافر، واستکبروا عنہا، اس قرآن سے انہوں نے تکبر کیا، غرور کیا۔ لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، نہیں کھولے جائیں گے، اور ولا يدخلون الجنۃ، اور نہ یہ جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ تو یقیناً سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا یہ محال ہے، تو کافر کا جنت میں جانا جو ہے یہ محال ہے۔ اور اب فرماتا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرموں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، عذاب دیتے ہیں۔ اس آیت مقدسہ کے تفسیر میں علی بن طلحہ اور مجاہد وغیرہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ کفار کے اعمال اور ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور اس کی آیت مبارکہ یہ آیت مبارکہ دلیل ہے سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 10 میں رب کریم نے فرمایا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اور اللہ کی طرف، اس کے طرف پاک کلمے چڑھتے ہیں اور اللہ نیک عمل کو بلند فرماتا ہے۔ اور دوسری جگہ ہے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، حق ہے کہ بے شک نیکی کرنے والوں کا نام اعمال ضرور جو ہے علیین میں، یعنی 7ویں آسمان کے اوپر علیین میں ہوں گے۔ اور امام راضی نے اس آیت پر یہ مستنبط کیا کہ کافروں پر آسمان سے کوئی خیر اور برکت نازل نہیں کی جائے گی، کیونکہ رب کریم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستیوں والے آمنو ایمان لائے، واتقوا اور تقوی شرک سے گناہوں سے بچے، لفتحنا علیہم برکات من السماء، تو ان پر ہم آسمان کے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، والارض اور زمین و آسمانوں کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا، ولیکن کذبوا فاخذناہم بما كانوا یکسبون، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فکذبوا فاخذناہم، تو ہم نے ان کو پکڑا، ہم نے ان کی گرفت کر لیا۔ کیوں کہ یہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، جو یہ کرتے تھے۔ سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 میں آیت نمبر 96 میں یہ ذکر ہے۔ تو یہاں سے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے لیے کوئی دروازے نہیں کھلتے کافروں کے لیے۔ ضحاک نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا کہ کافروں کے روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا محال ہے، جو محال پر موقوف ہو وہ بھی محال ہوتا ہے۔ کفار کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جانے اور جنت میں ان کے داخل نہ ہو،
ہونے سکتے پہ یہ حدیث مبارکہ ہے، آپ سماعت فرما لیں، بڑی حدیث ہے، ہم پہلے بھی اس کو بیان کر چکے ہیں، آج بھی کہ ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے مرتے وقت، اور مسلمان دونوں کے لیے حدیث اکثر کتاب مشکات شریف میں بھی موجود ہے، اس کا مختصر سا ترجمہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ امام احمد بن حنبل متوفہ 241 اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک انصاری کے جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، جب ہم قبر پر پہنچ کر خاموشی سے بیٹھ گئے تو پیارے آقا دو جہان نے 2 یا 3 بار فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ پھر آپ نے فرمایا جب مسلمان بندہ دنیا سے منقطع ہو کر آخرت کی طرف روانہ ہوتا ہے تو ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کے طرف نکل۔ پھر وہ روح جسم سے اس طرح نکلتی ہے جس طرح پانی کے قطرے مشک سے نکلتے ہیں، بہت آسانی سے۔ جب فرشتے روح کو لے کر فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ اس کا وہ نام بتاتے ہیں جو دنیا میں اس کا اچھا نام تھا۔ جب وہ آسمان دنیا کے سامنے پہنچ کر اس کا دروازہ کھلواتے ہیں تو وہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس طرح وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ روح پاکیزہ۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے نام اعمال کو علیین میں لکھ دو اور اس کو زمین کی طرف لوٹا دو۔ پھر اس کی روح اس کی جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، پھر اس کے پاس 2 فرشتے آ کر اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ من رب کا؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ۔ اور وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وما دینوں کا؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ وما دینوں کا؟ وہ کہتے ہیں دینی الاسلام۔ وہ پوچھتے ہیں یہ کون شخص ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا؟ وہ کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں تمہیں ان کا علم کیسے ہوا؟ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا۔ تو جو کتاب کے قریب نہیں بیٹھتا وہ مرحوم ہے، وہ محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ میں محروم نہیں مرحوم میں داخل کر دے۔ میں ان پر ایمان لایا اور ان کی تصدیق کی۔ پھر ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت سے فرش بچھا دو اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو۔ اور جب کافر کی دنیا سے روانگی کا وقت آتا ہے، یہ تو مسلمان کی شان ہے کہ وہ اس کو اتنی عزت دی جاتی ہے، روح نکلتے وقت اور آگے جو عزتیں ہوتی، اب کافر کی روانگی کا وقت آئے تو اس کے پاس سیاہ رنگ کے فرشتے ٹاٹ لے کر آتے ہیں، پھر ملک الموت آ کر اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے خبیث روح، اللہ کے غصے اور غضب کی طرف نکل۔ اس کی روح جسم کے اجزاء میں پھیل جاتی ہے اور اس کو اس طرح کھینچ کر نکالا جاتا ہے جس طرح گیلے اون سے لوہے کی سیخ کو کھینچ کر، ایک تو اون بھی گیلی ہے اس پر سیخوں کو ڈال ہے، پھر اس کو یہ کس قدر مشکلات ہوتے ہیں کافر اور اس خبیث روح کے لیے مشکلات ہوتے ہیں۔ روح نکلتی ہی وہ اس کو ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں، وہ روح سخت بدبودار ہوتی ہے اور وہ اس کو لے کر جہاں سے گزرتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون خبیث روح ہے؟ پھر وہ اس کو کا وہ نام بتاتے ہیں جو دنیا میں اس کا بہت قوی نام تھا۔ جب وہ اس روح کو لے کر آسمان دنیا پر پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں تو ان کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، یہ والی آیت کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور نہ یہ جنت میں داخل ہوگا، جس طرح اونٹ سوئی کے ناک کے سوراخ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے پھر اس کے روح کو جو ہے سجین، علین کے بجائے سجین تحت ارض پہ پہنچایا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ حج کی 31 نمبر آیت پڑھی وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ،
جس نے اللہ کے ساتھ شرک کفر کیا فکانما خر من السماء گویا کہ آسمان سے گرا فتخطفہ الطیر اور پرندے اچک گئے اس کو اور تہوی بہ الريح فی مکان سحیق یا تیز ہوا نے اس کو ایک دور مکان میں جا کے پھینک دیا پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے پھر فرشتے اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ کہتے ہیں افسوس میں نہیں جانتا پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ کہتے ہیں افسوس میں نہیں جانتا یہ دنیا دار یہ متکبر فرعون اس کی بری حالت ہوتی ہے قبر میں پھر پوچھتے ہیں یہ کون شخص ہیں جو تمہیں مبعوث کیے گئے تھے وہ کہے گا افسوس میں نہیں جانتا پھر ایک منادی آسمان سے ندا کرے گا اس کے لیے دوزخ سے فرش بچھا دو اور اس کے لیے دوزخ کی کھڑکی کھول دو اور اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا حتیٰ کہ ان کی پسلیاں ایک دوسرے سے دوسری طرف نکل جاتی ہیں ایسے پھر ایک بدشکل اور بدبودار شخص آئے گا اور کہے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں اور وہ کافر کہے گا اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا یہ حوالے اس حدیث کے موجود ہیں تو یہ کافروں کی حالت ہوگی کہ ان کے لیے یہ حدیث میں بھی ہے اور یہ آگے آیت بھی ہے من جہنم مہاد ان کے لیے جہنم کی آگ کا بچھونا ہوگا ومن فوقہم غواش اور ان کے لیے اوپر اس کا اوڑھنا رضائی وہ بھی جہنم کی آگ کا اور اسی طرح وَكَذَلِكَ وہاں تھا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ یہ پھر دوسری آیت وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ یہ جہنم کا بچھونا اور رضائی یہ ان ظالموں کے لیے والذین اب وعید کے بعد وعد اور ترہیب کے بعد ترغیب اور انذار کے بعد تبشیر اب دیکھیں کیا پیارا بیان ہے والذین آمنوا یہ تو وہ تھے جنہوں نے ایمان نہیں لایا تھا جھٹلایا تھا دنیا دار تھے اٹھنا بیٹھنا رات دن اپنی زندگی بس دنیا مقصد بنا لیا تھا اب ان لوگوں کو جو آ کے قرآن کے درس سنتے ہیں اپنے نماز صحیح کرتے ہیں اور دنیا میں وہ سمجھتے ہیں ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ کی رضا جیسے جمال بھائی آتا ہے دیکھ کتنے دور سے آتے ہیں ماشاءاللہ اس کو روزانہ لایا کرو ٹھیک ہے ہاں آخری زندگی کوئی پتہ نہیں چلتا جب بال سفید ہوتے ہیں پھر کسی وقت بھی ویسے بھی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے لیکن جس کی داڑھی سفید ہوتے ہے اس کے لیے زیادہ لیکن انسان کے اندر دو چیزیں جوان ہوتی ہیں جوان اتنے بے پرواہ ہوتے ہیں کہتے ہیں چل جائے گا لیکن جب داڑھی سفید ہوگی کہتے ہیں دنیا بہت خوش نصیب ہوتا ہے کہ داڑھی سفید ہونے کے بعد بھی دنیا سے تعلق نہیں ہے ورنہ جو ہے اڑتے بڑھتے دنیا مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں طالب علم تھا یہ 1997 کی بات ہے کہ میرے ساتھ ایک بوڑھا جاتا بالکل ضعیف العمر وہ روزانہ کنڈکٹر کے ساتھ بھی لڑائی ہے تم نے 2 روپے کرایہ کر دیا یہ کر دیا اور یہ ایسے نا میرے سر میں درد کہ اللہ یہ ہے کیا بلا وہ دنیا یوں روپیہ یوں اور باپ بیٹا نہیں دیتا وہ بہو نے کھا لیا اور فلانی تیری ایسے سکڑا ہوا تھا وہ گوبر وغیرہ جمع کر کے بوری میں لے کے جاتا تھا بولے یہ میں ڈیفینس لے جاتا ہوں وہاں بیچتا ہوں پھر اس کو جنہیں پیسے کماتا ہوں پیسہ تو جن کا اٹھتے بڑھتے نام بن گیا پیسہ یہ برباد ہو گیا جن کی لیلا دنیا بد گئی جن کے زبان پہ اللہ نے اپنا ذکر جاری کر دیا کہ موت آئے گی قبر میں جانا ہے دنیا فانی ہے باپ چلا گیا دادا چلا گیا سب چلے گئے قبرستان بھرے میں یہ ہے جنتی یا اللہ ہمیں جنتی والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اب دیکھیں نیک اعمال کرنے والوں کے لیے والذین آمنوا وعملوا الصالحات تو اس میں موصولہ ہم علم بلاغت میں آج پڑھ رہے تھے تو یہ کبھی کبھی علت کے لیے آتا ہے اس میں موصولہ یعنی وہ اسماء جو معرفہ ہیں اس میں یہ کیے ہیں تو کہتے نہیں کبھی کبھی علت کے لیے بھی آتے تو اس میں یہ آتے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے ہیں وہاں پہ جو آیت انہوں نے دی ان کے لیے جنت ہے اور یہاں پہ لا نکلف نفسا الا وسعها ہم کسی نفس کو مکلف نہیں کرتے مگر اس کے یعنی کوئی کہے گا میں غریب ہوں کوئی کہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں اللہ فرماتے ہیں نہیں میں نے جو بندگی تیری اوپر رکھی ہے نا کوئی بھی بندہ وہ کر سکتا ہے میں رب ہوں میں جانتا ہوں میں اتنا مکلف کرتا ہوں اتنا وزن اس پر ڈالتا ہوں جو آرام سے وہ کر سکے
ایسے کوئی عبادت کسی مرد کسی عورت پر نہیں ہے جو وہ کر ہی نہیں سکتا، کیوں اگر وہ نہیں کر سکتا تو ظلم ہے، اور اللہ کے ہاں ظلم کا تصور بھی نہیں ہے، اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اب کوئی کہتا ہے کہ 5 کی نماز تو میں نہیں پڑھ سکتی، یہ جھوٹا ہے اور جھوٹ پر خدا کی لعنت ہے۔ یہ بولے میں نہیں پڑھتا، یہ نہیں بولے کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ کوئی روزے نہیں رکھتا تو یوں بولے میں روزے نہیں رکھتا، یہ نہیں بولے میں رکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ رکھ نہیں سکتا یہ تو اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے نا، کہ اللہ نے فرض کیا لیکن میں نہیں رکھ سکتا۔ کیا ہوا تمہیں؟ پورا دن کمانے کے لیے تو لگا ہوا ہے، سفید سفید داڑھی والے یہ پھل فروٹ پروش کر رہے ہیں اور دیکھے تو یا چھالیاں کھا رہے ہیں یا گٹکا کھا رہے ہیں۔ میں نے بولے شرم نہیں آتی؟ مرنے قبرستان کے قریب آ گیا پھر بھی ایسے اعمال تیرے کردار، اللہ کی پناہ بولو امین۔ تو جو لوگ ایمان لائے اعمال صالحہ کے اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی ہیں، وہ کیا تھے؟ جہنمی، اور یہ کیا ہے؟ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورٍ مِّن غِلٍّ، اور نکال دیں گے جو ان کے سینوں میں کیا؟ کینہ، بغض، رنجش کو نکال دیا جائے گا۔ تو سوائق مغرقہ میں ہے کہ یہ آیت حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی کہ رب تعالیٰ نے ان کے سینے میں کسی کے طرف سے کینہ نہ چھوڑا۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اہل بدر کے حق میں ہے، میں اور عثمان اور طلحہ اس میں شامل ہیں۔ بہرحال اس میں رفت کے پاس کوئی دلیل، رفت والوں کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ دنیا میں کینہ، حسد، بغض وغیرہ یہ بیماریاں ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ کسی کو اگر اونچی جنت ملی ہے یہ ادنا والا اپنی جنت میں خوش ہوگا۔ دنیا میں ایسے نہیں ہوتا، اگر کسی کے پاس کمزور گاڑی، اچھی گاڑی کو دیکھتے کہتے یار میرے پاس بھی ایسے گاڑی ہو، پیسے والے کو دیکھتے کہتے یار میرے پاس بھی، لیکن یہ دنیا داروں کی بات کرو، ورنہ دیندار جو اللہ کے، وہ کہتے رضیت باللہ ربا، جو اللہ نے ہمارے مقدر میں کر دیا ہم اس پہ راضی ہیں۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا العلم وللجہال مالو۔ آگے دیکھیے رب فرماتا ہے اور ان کے نیچے تجری من تحت الانہار، ان جنتیوں کے باغیچوں میں اور محلوں میں 4 قسم کے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وقالوا، یہ جنت میں کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ اب جنت میں بھی اللہ کی تعریف تقدیس، کیونکہ نماز وغیرہ تو نہیں ہے، یعنی رب نے ہم کو دنیا میں عقائد اور اعمال کی توفیق دی جس کی برکت سے ہم یہاں پہنچے، تو اسے معلوم ہے کہ رب کا شکر، اس کی حمد جنت میں بھی ہوگی۔ باقی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وہاں ختم ہو چکی ہوگی۔ یہ بھی معلوم ہے کہ ہدایت اپنی طاقت یا علم یا عبادت سے نہیں، یہ اللہ کا عطیہ ہے، ورنہ شیطان بڑا تیز تھا لیکن محروم رہا، تکبر تھا نا۔ تو یہ کہیں گے استاذات کے لیے تعریفیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، توفیق دی۔ ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم کی ہدایت توفیق عطا فرما۔ وما کننا نہتے ہم لنہتدی، کہ ہم ہدایت پاتے ہم اپنے اسے، کیونکہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ بہت ساروں کو ہدایت دیتے، لیکن جد و جہد انسان کر سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، باقی رزلٹ اللہ پر چھوڑے۔ لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم یہاں نہ پہنچتے، اللہ کا کرم ہے۔ اس پر یہاں پہ تفسیر میں بہت زیادہ تفصیل ہے کہ یہاں پہ ہے نا کہ لقد جاءت رسول ربنا، بے شک آئے تھے ہمارے پاس رسول ربنا، ہمارے رب کے رسول آئے تھے حق لے کرو۔ ونودو ان تلکم الجنت، اور ان کو یہ ندا کی جائے گی کہ تم، یہ تمہاری جنت ہے، ارثتموہا، جس کے تم وارث بنے، بما کنتم تعملون، بسبب اس کے جو تم نے اعمال کیے۔ کہ اس میں اختلاف ہے کہ آیا جنت جو ہے یہ اعمال کی وجہ سے، اللہ کی کرم کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ بھی کوئی نہ کرے کہ گھر میں لیٹ جائے کہ جنت اللہ کے فضل سے، لہذا فضل کرے گا تو یہ بھی غلط ہے۔ کوشش تو کرے، باقی یہ کہتے ہیں کہ میرے اعمال جنت کے قابل نہیں ہے، اللہ کرم فرمائے۔ یہاں پہ 2-3 باتیں ویسے بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کہ فرمایا کہ تم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہوئے، حالانکہ قرآن مجید کی دیگر آیات و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ
جنت اللہ کے فضل سے ملتی ہے، نہ کہ بندے کے اعمال سے۔ اس پر آیاتیں سنیں، اللہ کریم فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے اللہ اور رسول کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ، یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اور کیا ہی اچھی ساتھی ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ كَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور کافی جاننے والا ہے۔ دوسری آیت، یہ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 69 اور 70 نمبر آیت تھی سورہ نساء کی۔ آگے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، سو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اس کے دامن رحمت کو مضبوطی سے تھام لیا تو ان قریب اللہ ان کو اپنے رحمت اور اپنے فضل میں۔ لیکن دیکھیں پہلے کہ مَن يُطِعِ اللَّهَ والرسول بھی تو تھا نا، اطاعت تو تھی، یہاں بھی ان اللہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، آگے اللہ اپنے رحمت سے داخل کرتے ہیں۔ رحمت ایسے نہیں کہ کہا نا کہ کافروں پر رحمت کرتا ہے یا بے نمازیوں پر یا حرام خوروں پر، یہ نہیں کہا۔ آگے مزید، یہ سورہ نساء کی 175 نمبر آیت تھی، اب سورہ شورى کی 22 نمبر آیت سنو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں پھر کہا وہ لوگ جو ایمان لے اعمال صالحہ کیے، فی روضات الجنات، تو وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے، لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے وہ ہوگا جو چاہیں گے اللہ کے ہاں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ان پر، یہاں بھی اللہ کا فضل، لیکن پہلے اعمال صالحہ کا ذکر تو ہوا نا۔ آگے دیکھیں، اب استاد کسی بچے کو اچھی ڈگریوں سے، ویسے انسان کبھی کبھی ایسے بھی تو کرتے ہیں پیسے کی وجہ سے، عصبیت کی وجہ سے، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم خود استاذ ہیں، بچوں کو پاس کرتے، جو زیادہ محنتی ہوتا ہے نا، محنت اس کو ہم زیادہ نمبر دیتے ہیں کہ اب بھائی یہ محنتی ہے، اس کی غلطیوں سے زیادہ درگزر کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کی بندگی کرتا ہے اللہ ان پر زیادہ کرم فرماتا ہے کہ بھئی اپنی جد و جہد کرتا رہتا ہے۔ تو جو بے پرواہ ہوا تو اللہ تو بے سمد ہے، اللہ کس کی کیا پرواہ کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں سورہ دخان میں آیت نمبر 51 تا 57، ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے جنت میں، فی جنات وعیون، جنتوں اور چشموں میں، یلبسون من سندس و استبرق، متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے آپ بیٹھے ہوں گے، اور باریک اور موٹے ریشم پہن کرو۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، اور اسی طرح ہم ان کے نکاح میں بڑی آنکھوں والے حورے دیں گے، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، امن کے ساتھ جو چاہے وہ پھل مانگیں گے، ہر قسم کے پھل انہیں عطا کیے جائیں گے۔ بس اللہ اکبر، اللہ مرزقنا یا رب، اطمینان کے ساتھ وہاں ہر قسم کے پھل طلب کریں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت، اس میں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، الا موتۃ الاولی، موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، ٹھیک ہے، وہاں موت ہی نہیں، اس موت کے سوا جو پہلے ان کو آ چکی ہے۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے بچائے گا۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ، یہ تیرے رب کا فضل، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ تو یہاں آیتوں میں دیکھیں کہ اللہ کا فضل تو ہے، رحمت تو ہے، لیکن کن پر ہے؟ جیسے قرآن میں دوسری جگہ انی غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدى، میں بخشنے والا ہوں، لیکن اس کو جو توبہ کرے، ایمان لائے، اور اعمال صالحہ کرے، جو سورہ نمبر 25 آیت نمبر 70 ہم پڑھتے ہیں کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیما۔ غفور رحیمہ تو ہے، لیکن جس نے توبہ کی، اعمال صالحہ کی ہیں، ان کے لیے غفور رحیم ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اعمال صالحہ کی اپنے فضل سے۔ سورہ روم آیت نمبر 45۔ آگے اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں 33 تا 35 میں فرماتا ہے جنات عدن، یہ داخل ہوں گے، یدخلون، جن جنتوں میں ہمیشہ کے باغات میں داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ان کا لباس وہاں جنت میں ریشمی ہوگا۔ وَقَالُوا، یہ جنتی کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اس ذات کے لیے تعریف ہے جو ہمارے غموں کو دور کر دیا۔ حزن، بے شک ہمارا رب غفور شکور ہے۔ الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، اللہ
جس نے ہم کو اپنے فضل سے دائمی کے مقام میں اپنے فضل سے. اور اسی طرح بہت ساری حدیث مبارکہ, ایک حدیث میں سنا دوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ انسان اپنے اعمال سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے داتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل ہرگز جنت میں داخل نہیں کرے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا مجھ کو بھی نہیں, سوائے اس کے کہ اللہ مجھے اپنے فضل اور رحمت میں ڈھانپ لے. یہ بخاری کی حدیث ہے. پھر آگے بہت ساری چلو یہ بھی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں, ویسے یہاں پہ درس میں وہ کریں گے. اب جب کہ قرآن مجید کے متعدد آیات و حدیث سے ثابت ہو گیا کہ مسلمان اپنے عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت میں جائیں گے, تو سورہ اعراف کی اس آیت کا معنی کیا ہے کہ اور جنتیوں کی یہ ندا کی جائے گی کہ تمہارا جنت میں داخلہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے رحمت سے ہوا ہے, اور تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے تم کو کفار کی چھوڑی ہوئی جنتیں بطور وراثت مل جائیں گی. اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ جنت میں دخول کا ایک سبب حقیقی ہے, یہ صحیح جواب ہے, اور ایک سبب ظاہری ہے. سبب حقیقی تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے, جیسے کہ قرآن مجید کی متعدد آیات و حدیث مبارکہ آپ نے سنی, اور اس کا سبب ظاہری مسلمانوں کے نیک اعمال ہیں, جیسے کہ سورہ اعراف کی اس آیت میں بیان فرمائے. تیسرا جواب یہ ہے کہ نیک اعمال فی نفس ہی جنت میں دخول کا سبب نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے نیک اعمال کو دخول جنت کا سبب بنا ہے. تو اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا فضل ہے. چوتھا جواب یہ ہے کہ انسان بالغ ہونے کے بعد عبادات اور نیک اعمال شروع کرتا ہے, اور عبادت اور نیک اعمال شروع کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کو غیر متناہی نعمتیں عطا کر چکا ہے. اب اس کے یہ نیک اعمال تو پچھلے نعمتوں کا ہی شکر ادا کرنے کے لیے ناکافی ہے, جائے کہ وہ ان نیک اعمال کی وجہ سے کسی نئے اجر کا مستحق ہو. ان نعمتوں کے مقابلے میں جو عبادات اور شکر کی کمی ہے, اگر اللہ اس کو ہی معاف کر دے تو یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے. کسی اور اجر اور ثواب کا مطالبہ کیا جواز ہے؟ ایک شخص کسی کو 10 کروڑ روپے پہلے ہی دے, پھر وہ شخص اس کے ہاں 50-60 سال کام کرے جس کی اجرت 50 لاکھ روپے بنتی ہو. اب وہ کام کرنے والا اس سے اپنی اجرت کا مطالبہ کرے تو وہ شخص یہ نہیں کہے گا کہ میرے تو پہلے ہی 9 کروڑ 50 لاکھ روپے تمہارے طرف نکلتے ہیں, اگر میں پچھلا قرض ہی معاف کر دوں تو بڑی بات ہے, آئندہ اجرت کا مطالبہ کیا جواز ہے, اس کی کیا جواز ہے؟ تو یقیناً انسان کو جد و جہد اللہ کی بندگی, اوامر کا امتثال, نواہی کا اجتناب کرنی ہے. باقی اللہ کی مرضی اپنے فضل و کرم سے ہم تو دعا کرتے ہیں اللہم انا نسألک رضواک والجنہ, یہ نہیں کہتے کہ ہم نے جنت کما لی. بڑا بدبخت ہوگا کہ وہ کہہ دے کہ نہیں میں نے تو جنت کما لی, اب اللہ تعالیٰ پر فرض ہو کہ مجھے جنت ہے. ایسے نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. انشاءاللہ مزید آگے درس پھر بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.